السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرنا جب زبانی باتوں، لالچ، دھمکی، سودے بازی سے کچھ نہیں ہوا تو ذہنی اور جسمانی تشدد شروع کر دیا۔ صرف عام لوگوں کو ہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تکلیفیں دی گئیں۔ مکے کے اندر، مکے کے باہر کے مسلمانوں کو بھی تکلیفیں دی جاتی۔ عورتوں، مردوں، جوانوں، بوڑھوں، آزاد، غلام، مالدار، غریب، جو بھی مسلمان ہوتا اس کو تنگ کیا جاتا۔ امیہ بن خلف آپ کو راستے میں دیکھتا تو تانے دیتا اور دوسرے لوگوں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیتا۔ اس کا بھائی کہتا، اے محمد، میرے پاس جو گھوڑا ہے اس کو روز میں اتنا کھانا کھلاتا ہوں کہ وہ طاقتور ہو جائے اور اس پر سوار ہو کر تجھے قتل کروں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انشاءاللہ میں تجھے قتل کروں گا، اور ایسا ہی ہوا۔ جنگ احد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قتل کیا۔ ایک دن ابی بن خلف ایک پرانی ہڈی لایا، اسے توڑ کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف پھینک دیا۔ ابو لہب تو شروع ہی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مخالف تھا۔ اس کے دونوں بیٹوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کا نکاح ہوا تھا۔ رقیہ بن کلثوم۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں سے آپ کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوا دی، یہ کہہ کر کہ محمد بے دین ہو گیا ہے۔ کسی کی بیٹی طلاق لے کر گھر آ جائے تو ذہنی تکلیف ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارے صدمے برداشت کیے۔ ابو لہب کی بیوی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت دشمن تھی۔ رات کو کانٹے دار جھاڑیاں راستے میں ڈال دیتی کہ آپ زخمی ہو جائیں۔ ابو لہب کی بیوی کو جب سورت تبت یدا کا پتہ چلا تو پتھر لے کر آپ کی تلاش میں خانہ کعبہ آئی۔ آپ خانہ کعبہ میں ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے۔ اللہ نے اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا، وہ آپ کو نہیں دیکھ سکی۔ ابو بکر کو دیکھ کر بولی، تمہارا ساتھی کہاں گیا؟ وہ مل جائے تو پتھر اس کے منہ پر ماروں۔ مجھ پر شاعری میں تبت یدا پڑتا ہے، مجھے بھی شاعری آتی ہے۔ اللہ نے اس کی نظر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ اللہ جب کسی کام کا ارادہ کر لیتا ہے تو کوئی اسے روک نہیں سکتا، کتنی ہی مخالفت ہو کوئی نقصان نہیں دے سکتا۔ قریش کے لوگ کہتے آسمان سے کچھ نہیں آیا، ایک سے ایک مالدار ہوشیار سردار موجود ہیں، پھر تمہیں ہی کیوں رسول بنا دیا؟ ابو جہل جہاں آپ کو پاتا آپ کو کوستا، نماز پڑھتے تو کچھ لوگوں کو لے کر ہنسی اڑاتا۔ ایک دن کہنے لگا، صبح ایک بھاری پتھر لے کر بیٹھوں گا، جو نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جائیں گے اس کے سر پر رکھ دوں گا۔ صبح ہوئی، ابو جہل نے بھاری پتھر لیا، کعبے میں آپ کے انتظار میں بیٹھ گیا۔ آپ روز چاشت کی نماز پڑھنے آتے تھے۔ نماز پڑھنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں آئے۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے۔ جو ہی آپ سجدے میں گئے، ابو جہل نے پتھر اٹھا لیا اور آپ کی طرف بڑھا۔ ایک دشمن خدا اس سر کو کچلنے جا رہا تھا جو سر سجدے میں تھا، جس کا نگہبان خود اللہ تھا۔ اس کے ساتھیوں نے دیکھا کہ ہاتھ میں پتھر لیے خوف زدہ واپس آ گیا۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا، سامنے آگ بھڑک رہی ہے، آگے جاتا تو جل جاتا۔ ساتھیوں کو آگ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس کے ساتھی کہنے لگے، کر سکتا نہیں، بہانے کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ میرے قریب بھی آتا، فرشتے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے۔ مسلم 2595، مسند احمد 8815، نسائی 339۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول بیت اللہ میں نماز ادا کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کے ساتھی قریبی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے ہی اونٹوں کی قربانی ہوئی تھی۔ ابو جہل اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، تم میں سے کون ہے جو اونٹ کی اوجڑی لائے اور جب محمد سجدے میں جائے اس کے کندھوں کے درمیان رکھ دے؟ ایک بدبخت اٹھا، اونٹ کی اوجڑی لایا۔ جب اللہ کے رسول سجدے میں گئے تو اس نے اوجڑی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں کے درمیان رکھ دیا۔ اس پر ابو جہل اور اس کے ساتھی ہنسنے لگے۔ آپ کی کیفیت یہ تھی کہ آپ سجدے سے سر اٹھا نہیں سکتے تھے۔ ایک شخص فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بلا لایا جو اس وقت کم عمر تھی۔ انہوں نے اپنے ابا کے اوپر سے اوجڑی کو ہٹایا۔ ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو برا کہا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نماز پوری کر لی تو آپ نے ابو جہل اور اس کے ساتھیوں کو بددعا دی، اے اللہ قریش سے نپٹ۔ ابو جہل اور ان کے ساتھیوں نے جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بددعا کو سنا تو ان کی ہنسی غائب ہو گئی اور وہ آپ کی بددعا سے ڈر گئے۔ بخاری 520۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا دی تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ جنگ بدر میں لاش بنے پڑے تھے۔ بخاری 2931۔ اللہ نے دو کم عمر لڑکوں معاذ اور معوذ کے ہاتھوں ابو جہل کو مروایا۔ مبارک کندھوں پر اوجڑی رکھنے کا یہ کیا خوب بدلہ تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کی بددعا کا نتیجہ بے شک کئی سال بعد بھی دکھایا، بدر جہاد کے میدان میں مجاہدین کے ہاتھوں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، قریش کے سردار حتیم وہ جگہ جو کعبے کی تعمیر کرتے ہوئے کعبے کی عمارت میں شامل نہ ہو سکی،
اس میں اکٹھا ہوئے، حتیم میں اکٹھا ہوئے، انہوں نے اپنے بتوں کی قسمیں کھائیں اور عہد کیا کہ اگر ہم نے اگر محمد کو اکیلے دیکھ لیا تو ہم سب مل کر ان پر حملہ کر کے ان کو قتل کر دیں گے۔ جب فاطمہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا اس بات کا تو وہ رو رو کر اپنے ابا جان سے کہنے لگیں، قریش کے سرداروں نے آپ کے خلاف عہد کیا ہے اور وہ آپ کو قتل کر دیں گے، ان میں ہر سردار آپ کا خون بہانے میں اپنا حصہ ڈالے گا۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹی کی زبان سے یہ خبر سنی، وضو کیا، پھر بیت اللہ میں داخل ہو گئے۔ سردار قریش نے آپ کو دیکھا، وہ جس جگہ تھے وہیں جمے رہے، خوف سے کانپنے لگے، کوئی آپ کی طرف بڑھ نہ سکا۔ آپ ان کے قریب گئے، آپ کی مٹھی میں کنکر تھے، یہ کنکر ان پر دے مارے۔ جس کو بھی یہ کنکر لگے وہ بدر کے دن کفر کی حالت میں قتل ہو گئے۔ مسند احمد 368۔ ایک دفعہ آپ حرم کعبہ میں تھے، عقبہ بن ابی معیط نے آپ کی گردن میں چادر پھندے کی صورت میں ڈال کر اسے بل دے کر اس کے دونوں سروں کو زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں ابن آئیں۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچ گئے، آپ کو عقبہ کے ہاتھوں سے چھڑایا، کہا اس شخص کا گلا اس لیے گھونٹ رہے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے۔ طارق بن عبداللہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بازار میں دیکھا جو فرما رہے تھے، لوگوں لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ایک شخص آپ کو پتھر مارتے ہوئے کہہ رہا تھا، پاگل ہے، جھوٹا ہے، اس کی بات نہ مانو۔ میں نے پوچھا جو شخص پتھر مار رہا ہے کون ہے؟ بتایا یہ ابو لہب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوتیلا چچا تھا۔ قریش کے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تنگ کرتے تھے۔ قریش کے سرداروں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ جتنے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے قریب ہیں وہ سب اپنے اپنے گھر کا کوڑا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر رات کو ڈال دیں۔ گھر کے باہر کے لوگ رات کو آپ کے دروازے پر کوڑا ڈال دیتے۔ گھر کے اندر آپ کے پڑوسی ابو لہب اور اس کی بیوی آپ کو تنگ کرتے۔ گھر میں آپ نماز پڑھ رہے ہیں، بکری کی بچے دانی آپ پر پھینک دی، کھانا پک رہا ہے، اس میں غلاظت پھینک دی، آپ لکڑی سے اس غلاظت کو باہر کوڑے کی جگہ جا کر پھینک دیتے۔ اتنا کہتے یہ کیسا پڑوس ہے، کیا ہمسایہ ایسے ہوتے ہیں جو تم کر رہے ہو؟ ان کا ارادہ یہی تھا کہ آپ کو اتنا ستایا جائے، تنگ کیا جائے کہ آپ دعوت تبلیغ کا کام نہ کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر کوڑا ڈالنے کے باوجود آپ کی دعوت توحید میں کمی نہیں آئی۔ ہم ایسے پڑوسی نہ بنیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی تھے، آپ کو ستاتے تھے۔ ہم ایسے پڑوسی نہ بنیں کہ ہمارے گھر کا کوڑا ہمارے پڑوسی کے دروازے پر ہو۔ ہم ایسے پڑوسی نہ بنیں کہ ہماری پارکنگ ہمارے پڑوسی کے دروازے کے سامنے ہو جائے۔ ہمارے گھر میں اتنا شور نہ ہو کہ پڑوسی کو تکلیف ہو۔ اسلام نے نیبر کو بڑا مقام دیا ہے۔ حدیث ہے 3 چیزیں انسان کی خوش بختی میں سے ہیں، کشادہ سواری، اچھا پڑوسی اور نیک بیوی۔ پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسی کی بدسلوکی کا جواب خوش اخلاقی سے دیا۔ آپ تکلیف پر صبر کرتے رہے۔ قریش کے مالدار سردار آپ کے دشمن تھے۔ یہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے، نماز پڑھتے وقت ہنسی اڑاتے، سجدے میں آپ کی گردن پر اوجڑی رکھ دیتے، نجاست اور گندگی ڈال دیتے، گلے میں چادر لپیٹ کر زور سے کھینچتے کہ گردن مبارک پر نشان پڑ جاتے۔ ابو لہب آپ جہاں بھی دعوت دیتے آپ کے ساتھ ساتھ جاتا اور کہتا یہ تو ہمارے یہاں کا جھوٹا ہے، مجنون ہے، اس کا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بے دین ہے، باغی ہے۔ آپ کی روحانی قوت کو دیکھ کر لوگ جادوگر کہتے، شریر لڑکوں کو پیچھے لگا دیتے جو آپ کا مذاق اڑاتے، آوازیں کستے، پتھر مارتے۔ باجماعت نماز میں قرآن پڑھتے تو قرآن کے لانے والے رسول اور قرآن کے اتارنے والے خدا کو گالیاں دیتے۔ اس وجہ سے بہت تکلیف دہ صورتحال تھی۔ قریش نے بڑی بڑی سازشیں کی، ہر بار ناکام ہوئے۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی اور دشمن کی سازشیں ناکام ہو گئیں۔ مشرکین آپ کو تکلیف دیتے رہے کہ آپ اسلام کا کام چھوڑ دیں اور اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتے رہے۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم اپنی زندگی کو خوبصورت بنائیں۔